السلام علیکم ایوری ون۔ تہجد کی نماز کے فائدے کچھ اس طرح ہے۔ تہجد تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ تہجد تو اللہ کو حال دل سنانے کا بہترین ذریعہ ہے کہ جس کو ایک بار تہجد کی لگن لگ جائے پھر اسے اپنے رب سے ملاقات کی لگن لگ جاتی ہے۔ اب تم اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہاری ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ دوبارہ بھی لکھنے کی طاقت رکھتا ہے، تو تم دعا کرتے رہو اور یقین رکھو اور پھر دیکھو کیسے اللہ پاک تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری مقدر کو بدلتا ہے۔ تہجد کا بلاوا۔ تہجد ایک ایسی لاڈلی عبادت ہے جس کا بلاوا عرش سے آتا ہے، اور یہ بلاوا اس کے لیے آتا ہے جسے اللہ نے چنا ہوا ہوتا ہے، اور یہی اس کی خوش نصیبی ہے۔ اور جب انسان یہ عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے کو پیار سے دیکھتا ہے اور اپنے نیک بندوں کی اس عبادت سے انہیں سکون بخشتا ہے اور ان کی تمام خواہشات پوری کرتا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے اور اللہ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعا رد ہو جائے یہ تو سراسر ناممکن بات ہے۔ تم اسے منانے کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ نہ مانے یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعائیں۔ تہجد رات کی تاریکیوں میں ایک ایسا سنہرا لمحہ ہوتا ہے جب ایک بندہ اپنے خالق سے تنہائی میں گفتگو کرتا ہے، جب عرض اور فرض میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا اور نہ ہی آنسوؤں پر کوئی اختیار رہتا ہے۔ تہجد سے تقدیریں بدل جائیں گی۔ تم راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح، اللہ دل کی باتیں سن لیتا ہے، پھر چاہے زبان سے کوئی حرف ادا ہو یا نہ ہو۔ کون سا ایسا وقت ہے جس وقت دعائیں قبول ہو ہی جاتی ہیں؟ جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلائے تو سمجھ جاؤ کہ یہی اشارہ ہے کہ تمہیں مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ دل کو پختہ یقین تبھی ہوتا ہے جب اللہ دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے۔ تہجد وہ امید ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی بلکہ آپ کی امیدوں پر پورا اترتی ہے۔ تہجد اپنے خالق کے ساتھ مضبوط ترین تعلق بنانے کا ذریعہ ہے۔ تہجد معوذوں کا دوسرا نام ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ تہجد پڑھو اور آپ کے لیے معوذہ نہ ہو۔ اگر آپ سچ میں اللہ سے کچھ چاہتے ہیں تو تہجد پڑھیں۔ یہ دعائیں کرنے کی بابرکت وقت اور قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ دوبارہ بھی لکھنے کی طاقت رکھتا ہے، تو تم دعا کرتے رہو اور یقین رکھو اور پھر دیکھو کیسے اللہ پاک تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری مقدر کو بدلتا ہے۔ تہجد کی دعائیں۔ رات کے آخری پہر میں جب کوئی شخص اپنے اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں آنے والی ہر دعا قبول کرتا ہے۔ تمہاری ہر ناممکن خواہش تہجد ممکن بنا سکتی ہے۔ ہر تکلیف سے تمہیں تہجد شفا دلا سکتی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک سجدہ تمہیں کیا کیا دلا سکتا ہے۔ تہجد معوذوں کا دوسرا نام ہے۔ تہجد محبت کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ملاقات کا دعوت نامہ ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے کسی عمر کی پابندی نہیں۔ جس کے کام رکے ہو، مشکلات میں ڈوبے ہو، سکون کی تلاش میں ہو، اولاد کی پریشانی ہو، یہ وہ وقت ہے جب سب کی سن لی جاتی ہے۔ صبر کرو، یقین رکھو، مایوس دل کے لیے معوذے نہیں ہوتے ہیں۔
اللہ سے دعا مانگو اور دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ غافل اور لاپرواہ اور مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ پاک کو انسان کا نیند سے بیدار ہو کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور آنسوؤں کی موتیوں سے التجا کر کے اپنی دعائیں طلب کرنا بہت پسند ہے۔ جب دعا کر رہے ہو تو یہ دھیان میں رکھنا کہ وہ المجیب ہے، یعنی دعا قبول کرنے والا، اور جب دعا مانگ لو تو یہ یقین رکھنا کہ دعا قبول ہونے والی ہے، کیونکہ وہ القادر ہے، یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ کچھ تو میرے رب کی رضا ہوگی، ورنہ دعائیں بے وجہ دل کا حصہ نہیں بنتی۔ مجھے یقین ہے اپنے رب پر، ایک دن وہ میری کہیں انکہی سبھی دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ انشاءاللہ ہر دور میں موضع ہوتے ہیں، ہر شخص کے لیے موضع ہوتے ہیں۔ کوئی اسے موسیٰ کی طرح پکارے تو صحیح، مسلسل کوشش کرنے سے راہ پا ہی لیتے ہیں، مایوس ہونے سے منزلیں کھو جایا کرتی ہے۔ ٹوٹنے نہیں دے گا اللہ ابھی صبر کا سلسلہ، وہ کن فرمائے گا اور موضع ہو جائے گا۔ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت اختتام پائیں گے۔ لوگ لاکھ کہیں ناممکن ہے، مگر تم یقین رکھنا اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ وہاں سے راہ بنائے گا کہ گمان تک نہ ہو سکے گا۔ جب دل بھر جایا کرتے ہیں، وجود خاموش ہو جایا کرتے ہیں۔ جب خاموش وجود کو کوئی نہیں سنتا تو اللہ ہی سنتا ہے، پھر اللہ ہر بار مل جاتا ہے۔ جب پکارو مل جاتا ہے، انسان نہیں ملتے، اللہ مل جاتا ہے۔ اللہ غمگین دلوں کی مدد کرتا ہے۔ تم صبر کرنا سیکھ لو، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کب اور کن وقتوں سے گزرے ہیں۔ یقین کرے وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ دیکھو یوں اللہ کی ذات سے بے اعتبار نہیں ہوتے، وہ تم سے بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیا اور کس وقت دینا ہے۔ بس یقین رکھو اس پر۔ کیا ہوا مشکلیں بڑھ گئی؟ سنو مشکلیں جتنی بڑھے گی تم اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے، اور جتنے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے مشکلیں اتنی چھوٹی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سورہ یوسف ہمیں یہ 3 سبق دیتی ہے۔ پہلا، رب پر یقین ہو تو بچھڑے ہوئے بھی مل جاتے ہیں۔ دوسرا، بیمار بھی صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ تیسرا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور آنسوؤں کے بعد مسکراہٹ ہے۔ آپ کی مانگی ہوئی دعا کے راستے تھوڑے مشکل ہوں گے، ہاں کبھی غم اور پریشانی کا بسیرا بھی ہوگا، مگر یقین کرو منزل آپ کی اس کا کن ہی ہوگی، اور آنسو آپ کے خوشی کے آنسو ہوں گے انشاءاللہ۔